نمبر 17 ذالک بأنہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر وکل امر علیہ یسیر لا یحتاج الی شیء لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ جو اوپر باتیں ہم نے کی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ان صفات کے ساتھ متصف ہیں، یہ کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ تمام معاملات اللہ پر آسان ہیں۔ یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ یہ نہیں کوئی چیز پیدا ہو تو اللہ خالق کہلوائیں اور پیدا نہ ہو تو خود وہ خالق نہ کہلوائیں، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ نمبر 18 خلق الخلق بعلمہ، اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا اپنے علم کے ساتھ، یعنی اللہ جانتے ہیں کس کو کب پیدا کرنا ہے، کس کو کہاں پیدا کرنا ہے، کس کو کیوں پیدا کرنا ہے، کس کو کب تک کے لیے پیدا کرنا ہے۔ یہ جو اللہ کا علم محیط ہے نا، اللہ رب العزت نے اس اپنے علم محیط کے ساتھ مخلوق کو پیدا فرمایا ہے۔ کوئی دنیا میں مخلوق کا ذرہ ایسا نہیں کہ جو اللہ کے علم سے باہر ہو اور اللہ کو اس کا علم نہ ہو۔ آگے مزید آ رہا ہے، اس لیے اللہ نے جن مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے علم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ کے علم میں ہے کل کیا کریں گے، پرسوں کیا کریں گے، اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نمبر 19 وقدر لہم اقدارا، اور اللہ نے ان کے لیے تقدیر کو بنایا۔ اللہ نے ان کے لیے تقدیر کو بنایا، مخلوق کو پیدا اپنے علم کے ساتھ فرمایا اور پھر ان کے لیے تقدیر بنا دی۔ اس نے کرنا کیا ہے، اس نے کیا نہیں کرنا، اس نے کب مرنا ہے، اس نے کتنا کھانا ہے۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، عموماً جو تقدیر پر اشکال ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اشکال کرنے والا تقدیر کا معنی نہیں جانتا، اور آگے جو ہم سے جواب نہیں بن پاتے اس کی وجہ کہ ہم تقدیر کا معنی نہیں جانتے۔ اور میں یہ بات ہمیشہ عقائد پر کہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے پر اعتراض کرنے والا اس لیے اعتراض کرتا ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کو سمجھتا نہیں ہے، اور ہم اس اعتراض کا جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہم بھی عقیدے کو سمجھتے نہیں۔ مخالف سمجھتا اعتراض نہ کرتا، ہم سمجھتے تو جواب دے لیتے۔ تقدیر پر اعتراضات کیا ہوتے ہیں؟ جب اللہ نے کسی شخص کے مقدر میں لکھا ہے اس نے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے تو وہ قتل کرے گا، وہ پابند ہے قتل کرنے کا، پھر اس کو قصاص میں کیوں مارتے ہیں؟ فلاں بندے کے مقدر میں لکھا ہے اس نے کفر کرنا ہے، وہ کرے گا، تقدیر کا پابند ہے، تو پھر وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ ظلم ہے۔ اس قسم کے اشکالات کیے جاتے ہیں۔ تقدیر علم الہی کا نام ہے، تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے۔ یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جو تقدیر کو امر الہی سمجھتے ہیں کہ خدا کے فیصلے ہیں، اور جن سے جواب نہیں بنتا اس وجہ سے کہ یہ بھی تقدیر کو امر الہی سمجھتے ہیں کہ خدا کے فیصلے ہیں۔ حالانکہ تقدیر امر الہی خدا کے فیصلوں کا نام نہیں ہے، تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ علم الہی اور امر الہی کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر علم الہی کا نام ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور یہ بندہ کفر کرے گا، میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا اور یہ فلاں بندے کو قتل کرے گا، میں اس بندے کو اختیار دوں گا چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے لیکن یہ چوری کرے گا، میں اس بندے کو اختیار دوں گا چاہے تو زنا کرے چاہے نہ کرے لیکن یہ زنا کرے گا۔ یہ چونکہ اللہ کے علم میں تھا تو اللہ لکھ دیتے ہیں فلاں بندے نے کفر کرنا ہے، فلاں بندے نے قتل کرنا ہے، فلاں بندے نے چوری کرنی ہے، فلاں بندے نے زنا کرنا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں لکھا کفر کرے تو وہ نہیں کرے گا،
زنا کرنا لکھا ہے تو وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اگر وہ نہ کرے تو اس کا معنی اللہ کا علم ناقص ہوا نا. اللہ کے علم کامل تو تب ہوگا کو کرے. تو یہ جو بندہ کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ نے لکھا ہے تو اس نے ضرور کرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اختیار دینا تھا اور اس نے کرنا تھا، اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ کرے گا. اور امر الہی کا معنی کہ چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہٰذا اس بندے نے ضرور کرنا ہے، یہ تو جبر ہو گیا. اس کے بارے میں لکھا ہے تو اس نے ضرور کرنا ہے. کیونکہ تقدیر کا معنی لوگ یہ سمجھتے اس لیے سوال کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے اس لیے جواب نہیں بن پاتا. تو تقدیر علم الہی کا نام ہے، تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے. اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ یہ کرے گا تو لکھ دیا. اب وہ ہو نہیں سکتا کہ نہ کرے. اللہ کے علم کے موافق ضرور ہونا ہے، ورنہ تو خدا کا علم ناقص ہو جائے گا الیاذ باللہ. سمجھ آ گئی یہ بات؟ معروف ہے نا، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، اس کو عادت تھی چوری کرنے کی. وہ روزانہ آتا، چوری کرتا، انگور کھا کے چلا جاتا. مالک نے چوکیدار سے کہا اس کو پکڑو. چوکیدار خان صاحب تھے، پہرا دیا، اس نے پکڑ لیا. یہ خان صاحب بھی تھے، نیک آدمی تھا، تبلیغی آدمی تھا. تو چور بہت شاطر تھا. اس نے کہا یار آپ نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ کہا آپ نے انگور چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا ہم نے تو چوری نہیں کیا، ہماری قسمت میں لکھا تھا، ہم نے کیا چوری، ہم تو مجبور تھے، تو میرا کیا اختیار تھا؟ اس نیک آدمی نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ تو تقدیر کی وجہ سے کر رہا ہے نا. تو تقدیر پر ایمان تو تھا اس کا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین تو اس نے یاد کیا ہوا تھا. اس نے مالک نے پوچھا بھئی چور؟ کہا جی وہ تو میں نے پکڑا تھا، پھر کیوں چھوڑا؟ اس نے یہ بات بتائی ہے. تو مالک نے کہا اچھا. مالک نے مسجد کے امام اور مولانا صاحب سے پوچھا کہ چور پکڑا گیا، اس نے یہ دلیل دی ہے، تو ہم اس کا کیا جواب دیں؟ اس لیے پھنس جائیں تو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، علماء اس پھنسے ہوئے بندے کو نکال لیتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا جب وہ کل چور آئے نا تو خان صاحب کو اس کو پکڑے اور پھر مجھے اطلاع کرے، پھر میں آؤں گا. اس نے چور کو پکڑ لیا، مالک کو بتایا، مالک نے مولانا صاحب کو بتایا، مولانا صاحب آگے. پوچھا مولانا صاحب نے تو نے چوری کیوں کی ہے؟ کہا مولانا صاحب میری قسمت میں لکھا تھا، مقدر میں تھا، مجبور ہوں، اس لیے انگور چوری کرتا ہوں اور کھاتا ہوں. مولانا صاحب نے خان صاحب فرمایا ذرا ایک ڈنڈا پکڑو اور اس کو باندھو. اس کو باندھا، کہا مارو اس کو. خان صاحب نے ٹھکائی شروع کی، وہ رویا. اس نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہا جی مجھے چھوڑ دو. کہا بھی اس کی قسمت میں لکھا ہے تجھے ڈنڈے مارے. تیری قسمت میں جب لکھا تھا انگور کھانا تو نے انگور کھایا، اب تیری قسمت میں ڈنڈے کھانا، اب ڈنڈے کھاؤ. تو تقدیر کا پابند ہے. اس نے کہا جی مجھے تقدیر کا مسئلہ سمجھ آ گیا، مجھے چھوڑ دے، آئندہ کبھی ایسے نہیں کروں گا. کبھی پھنس جائے نا تو علماء سے رابطہ کیا کریں. وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور اللہ نے ان کے لیے مدتیں متعین فرمائی ہیں، اوقات مقرر فرما دیے ہیں کہ کس آدمی نے کب فوت ہونا ہے، کس آدمی نے کتنا عرصہ رہنا ہے، کس چیز نے دنیا میں کتنا عرصہ کہاں رہنا ہے، یہ اللہ نے مدتیں متعین فرما دی ہیں. نمبر 21، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. اور ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کے علم میں ان کے افعال تھے، اور ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کے علم میں ان کے اعمال تھے. ان نے کون سا فعل کرنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، یہ مترادف لفظ ہیں، تو اللہ کے علم میں پہلے سے ہے. یہ نہیں کوئی آدمی کام کرے تو اللہ کو پتہ چلے، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے. یہ ہے تقدیر علم الہی. اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے، اللہ کے علم میں ہے ان کے افعال، اللہ کے علم میں ان کے اعمال. دیکھو نا یہاں یہ نہیں لکھ رہے قدر لهم اقدار کے بعد کہ انہوں نے وہ کچھ کرنا ہے جو خدا نے فرمایا ہے، ان نے وہ کچھ کرنا ہے جو ان کے لیے لکھا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ان نے کرنا ہے اللہ کے پہلے سے علم میں ہے، اس علم کے مطابق اللہ پہ لکھ دیتے ہیں اور بندہ کرتا رہتا ہے علم الہی کے مطابق. نمبر 22،
وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَن مَّعْصِيَتِهِ، ان کو حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بات مانیں، اور ان تمام کو روکا اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔